ابھی ہم پڑھیں گے جو سینٹیاگو کا جو رول ہے، جو کریکٹر ہے اس ناول میں، دی اولڈ اینڈ دی سی میں. تو اوکے، سینٹیاگو ایک بوڑھا ماہی گیر. نمبر 1 جسمانی حالت. سینٹیاگو بوڑھا کمزور غریب ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے. اس کے جسم پر جدوجہد کے نشانات ہیں، ہاتھوں پر زخموں کے نشانات، پتلا جسم اور مسلسل تکن ہے. نمبر 2 شخصیت اور خوبیاں. حوصلہ مند اور پرعزم، 84 دن تک مچھلی نہ پکڑنے کے باوجود ہمت نہیں ہارا. ماہرانہ ایکسپرٹیز. اسے سمندر، ہواؤں، ستاروں، مچھلیوں کے رویے کا گہرا علم ہے. غرور اور وقار. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ابھی بھی اس میں طاقت باقی ہے. اس کا غرور ضبط یا تکبر نہیں بلکہ اس کی وقار کی علامت ہے. فطرت کا احترام. مرلم مچھلی کو اپنا بھائی کہتا ہے، اس کی خوبصورتی اور طاقت کی تعریف کرتا ہے. شاہ سے لڑتے ہوئے اس کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے. تنہائی. وہ تنہا رہتا ہے اور تنہا مچھلی پکڑتا ہے، لیکن اس کی خواب، خاص طور پر شیروں کے خواب، اس کی روح کو زندہ رکھتے ہیں. نمبر 3 علامتی حیثیت. سینٹیاگو انسان کی آفاقی روح کی نمائندگی کرتا ہے. جدوجہد میں وقار، صبر اور شکست کے باوجود اندرونی پتہ. وہ ہیمنگوے کے کوڈ ہیرو کا عملی نمونہ ہے، ایک ایسا شخص جو تکلیف سے کر بھی وقار کے ساتھ جیتا ہے. مالولن کا کردار. نوجوان لڑکا. کردار کا تعارف. مالولن جوان طاقتور ہے، سینٹیاگو سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اگرچہ وہ والدین اسے سینٹیاگو کے ساتھ جانے سے روتے ہیں کیونکہ وہ بدقسمت سمجھنا چاہتا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ خیال رکھتا ہے. سینٹیاگو سے تعلق. وفاداری و محبت. وہ سینٹیاگو کے لیے کہنا چاہ رہا اور کاپی رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. احترام. اس سے بہترین ماہی گیری سمجھتا ہے، اس پر اعتماد رکھتا ہے. شاگردگی. سینٹیاگو سے علم اور ہنر سیکھتا ہے. وہ اگلی نسل ہے جو سینٹیاگو کی قدروں کو آگے بڑھا. اوکے، ناؤ دی سینٹرل تھیم وی ول ڈسکس. مرکزی خیال، مرکزی موضوعات، تھیمس اردو میں. نمبر 1 ثابت قدمی، جدوجہد، پرسیورنس ان اسٹرگل. سینٹیاگو یہ دکھاتا ہے کہ اصل عزت وقار اس وقت آتا ہے جب انسان شکست کے باوجود بہادری سے لڑتا ہے. اس کا 3 دن اور 3 راتوں تک مچھلی کے ساتھ مسلسل مقابلہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کی ہمت اور صبر میں ہے. نمبر 2 انسان بمقابلہ فطرت. کہانی اس انسان فطرت کے درمیان کشمکش کو پیش کرتی ہے. سینٹیاگو سمندر اور مالدین مچھلی سے لڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی خوبصورتی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے. یہ جدوجہد دشمنی نہیں بلکہ ایک قسم کی عزت و احترام پر مبنی رشتہ ہے. نمبر 3 غرور اور ذاتی کامیابی، پرائڈ اینڈ پرسنل ٹرائمف. سینٹیاگو کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ابھی بھی مضبوط باعزت ہے. یہ غرور تباکن نہیں بلکہ مثبت اور حوصلہ افزا ہے. نمبر 4 شکست اور فتح، ڈیفیٹ اینڈ وکٹری. بظاہر سینٹیاگو ایک شکست کہتا ہے کیونکہ شارک اس کی محنت اچھی لیتے ہیں اور صرف ڈھانچہ رہتا ہے، لیکن اصل وہ جیتا ہے کیونکہ اس کا حوصلہ، صبر، انسانیت کی عظمت سب پر غالب آتی ہے. تنہائی اور رفاقت، لونلائنس اینڈ کمپینشپ. سینٹیاگو سمندر میں اکیلے رہتا ہے، لیکن اس کے شاگرد مالون کی یاد محبت اس کو حوصلہ دیتی ہے. اس کی فطرت سمندر سے بھی محبت بھی ایک روحانی صادقہ کا کردار ادا کرتی ہے. خلاصہ، بنیادی مقصد پیغام یہ کہ انسان کی اصل عظمت اس کے نتائج میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے، جدوجہد، وقار میں چھپی ہے. سینٹیاگو جسمانی طور پر ہارتا ہے لیکن روحانی طور پر الازوال فتح حاصل کرتا ہے.